صوبے زیادہ ہونے سے ہماری گورننس کیا بہتر ہونے کے امکانات ہیں سر؟ حل چھوٹے صوبے مزید بنانے میں نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ موجودہ جو صوبے ہیں ان کے پاس جو قوت اس کا ارتکاز ہو چکا ہوا ہے اور وہ سینٹرلائز ہو چکے ہیں اس کو ڈیوالو کیا جائے. 2012 میں آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا. ایک آپشن یہ تھا کہ جی بہاولپور کو جیسے پہلے صوبہ تھا بہاولپور کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے. ڈو یو سی اینی پاسبلٹی کہ یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے صوبہ سرائیکی والا؟ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو پارٹیاں تھیں جو ان کو سپورٹ کر رہی تھیں ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، لیکن ان پارٹیوں کے پاس مرکز میں 2/3 میجورٹی نہیں تھی. کالا باغ ڈیم ہے، صوبوں کی بات ہے، یا ایون لوکل گورنمنٹس ہیں، یا ہماری اوور پاپولیشن ہے، ان پر سر سیر حاصل گفتگو کبھی نہیں ہوئی. کچھ چیزوں کے اوپر تو ڈائلاگ ہوا اور وہ کامیاب بھی ہوا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، لیکن جب ان سے کراچی کی بات کی جاتی ہے، سندھ میں کوئی صوبے بننے چاہیے، تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ تو سندھ دھرتی ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سر؟ یہ کسی ایک صوبے کی بات اس وقت کرنا تو درست نہیں ہوگا. اختیارات کو تقسیم کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ چیف سیکریٹری وہاں بٹھائیں. اور اختیارات کو بانٹنے کا ذریعہ صرف نئے صوبے بنانا ہی نہیں ہے، ڈی سینٹرلائزیشن. ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے سر کیا کریں؟ آپ لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان میں گورننس کے ایشو ہمیشہ سے رہے ہیں. کبھی اس کا الزام بیوروکریسی پہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کا الزام پولیٹیکل پارٹیز پہ دیا جاتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. بہرکیف جتنے منہ اتنی باتیں. تو گورننس ہمارے یہاں کیوں بہتر نہیں ہوتی؟ اس کے لیے آوازیں اٹھی ہیں ماضی میں بھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی مثالیں ہیں کہ اتنے ممالک سے بڑا پنجاب ہے، اتنے ممالک سے بڑا بلوچستان ہے، اتنے ایریا میں سب سے بڑا پاکستان کا یہ صوبہ ہے. تو کیا اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے زیادہ سے زیادہ صوبے ہونے چاہیے. اب اس مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے سب سے موزوں شخصیت کی تلاش تھی، اور جو میرے مہمان آج کے پروگرام میں ہیں وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہیں، میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں، اور ان سے زیادہ کمپیٹنٹ کوالیفائڈ آدمی میرا خیال اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. میری مراد ہے صدر پلڈیٹ جناب احمد بلال محبوب صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو سر. اچھا سر، یہ پاکستان میں اس پہ مختلف آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ صوبے ہونے چاہیے پاکستان کے، اس کی بنیاد وہ بناتا ہے کہ یہ انتظامی بنیاد پر ہونے چاہیے، لسانی بنیاد پر نہیں ہوتی. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ زیادہ صوبے ہوں گے تو پاکستان کی گورننس بہتر ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں اس کے بہت مسائل ہیں پاکستان میں، کہ اگر ہم زیادہ صوبے بناتے ہیں تو بہت سی چیزوں پہ ہمیں وزٹ کرنا پڑے گا جو شاید مشکل بھی ہے. پہلے تو یہ بتائیے سر کہ کائنڈلی کہ صوبے زیادہ ہونے سے پاکستان میں ایجوکیشن، ہیلتھ، جی ڈی پی، اوورآل جسے کہتے ہیں ہماری گورننس، کیا بہتر ہونے کے امکانات ہیں سر؟ بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیے، یہ اس حد تک تو میں اس آرگیومنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ چیزیں اگر سینٹرلائز ہونے کی بجائے ڈی سینٹرلائز ہو جائیں، ڈیوالو ہو جائیں، اور چھوٹے یونٹس اس کو مینیج کریں تو وہ بہتر ہے. وہ چیزوں کو ایفیشینٹ بناتا ہے اور گورننس کے بہتر ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس کا حل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ایون سب ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ
لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کرنے میں ہے. یعنی اگر آپ صوبے بنانا اس کا حل اس لیے نہیں ہے کہ صوبے کے ساتھ پھر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اخراجات کو بڑھا دیتی ہیں, آپ کے سپر سٹرکچر کو ہیوی کر دیتی ہیں. مثال کے طور سے آپ کو معلوم ہے کہ ہر صوبے کی ایک صوبائی اسمبلی ہوگی, اس کا ایک گورنر ہوگا, اس کا ایک چیف منسٹر ہوگا, پھر ان کی ایک کیبنٹ ہوگی یعنی وزراء ہوں گے, پھر ہر صوبے کی پبلک سروس کمیشن ہوگی, اور اسی طرح کے صوبائی جو تمام دفاتر اس وقت موجود ہیں وہ تمام صوبوں کے اندر بنانے پڑیں گے, جو اس ساری چیز کو بہت ایکسپینسو کر دیں گے. تو اس لیے حل چھوٹے صوبے مزید بنانے میں نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ موجودہ جو صوبے ہیں ان کے پاس جو قوت اس کا ارتکاز ہو چکا ہوا ہے اور وہ سینٹرلائز ہو چکے ہیں, اس کو ڈیوالو کیا جائے. یعنی ہمیں اس بات پہ اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ بجائے 4 کے 10 صوبائی اسمبلیاں ہوں, ہمیں اس میں دلچسپی ہے کہ 10 انتظامی مرکز ہوں جن میں گورننس کا نظام بہتر ہو. وہاں پہ اسمبلی ہو یا نہ ہو, اسمبلی ایک ہے موجود ہے وہ ٹھیک ہے, وہ لا پاس کرنا ہوتا ہے. جو مینجمنٹ ہے یا جو گورننس ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹرز نے کرنی ہے نا. تو اس کے لیے دنیا میں جو آزمودہ طریقہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ فیڈریشن کا نظام نہیں ہے, وہاں پہ صوبے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بہت زیادہ بنا دیے ہیں تو آسانی سے چیزیں ایڈمنسٹر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ امیجیٹ ریئیکشن ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک امیجیٹ سمپل قسم کا حل ڈھونڈ لیں اور کہیں کہ یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے, زیادہ پروونسز بنا دیں یہ مسئلے کا حل ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا سر, اب تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں. 2012 میں آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا صوبوں کے لیے. اس کے بعد یہ مئی کی بات ہے, پھر اگست میں غالباً ایک ان کا کمیشن بھی بنایا گیا اور ان کو ٹاسک دیا گیا. دیر ور 3 آپشنز اویلیبل اس وقت یہ تھے جن پہ کنسیڈر کیا گیا. ایک آپشن یہ تھا کہ جی بہاولپور کو, جیسے پہلے صوبہ تھا بہاولپور کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ملتان, بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کو آپ ایک صوبہ بنا دیں. اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ ملتان, بہاولپور, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بھکر اور میاں والی کو. تو اس کو جو تیسرا جو تھا اس کو انہوں نے وائبل سمجھا تھا. تو یہ جو صوبے والی بات تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا کمپلیکیشن آ رہی ہیں, کیا کیا ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا, کن چیزوں کو, کئی دریاؤں کو عبور کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی وہ کر سکتے ہیں, اکنامک وائبلٹی بھی. ویسے بھی سر دیکھیں نا, جب سینٹ کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا, الیکشن کمیشن کو ریوائز کرنا پڑے گا, 91 کے پانی کے ایکٹ کو بھی ریوائز, تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک پیش رفت ہوئی تھی, آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ سب پارٹیاں متفق تھیں, ایون جو بڑی پارٹی پی ایم ایل پیپلز پارٹی بھی متفق ہے اس کے اوپر, پی ٹی آئی نے بھی باقاعدہ وہاں ایک گروپ بنایا تھا, اس کے بعد کہا تھا کہ ہم کہیں. ڈو یو سی اینی پاسبلٹی کہ یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے صوبہ سرائیکی والا؟ دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں جو فائنلی قرارداد پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں, وہ جس پہ تمام آپ نے پارٹیوں کا اتفاق بتا رہے ہیں, وہ یہ تھا کہ 2 صوبے بنائے جائیں. ایک تو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا دیں اور ایک بہاولپور کا صوبہ بنا دیں. اور بہاولپور کا صوبہ اس لیے کہ بہاولپور کی چونکہ ایک زمانے میں ریاست تھی تو وہاں بڑا مطالبہ ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. اب چونکہ 1 یونٹ آپ نے بنایا تھا تو بہاولپور کی اسٹیٹ مرج ہو گئی تھی اس میں. اب اگر آپ نے اس کو 1 یونٹ کو دوبارہ ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے تو اب بہاولپور کی ریاست تو نہیں لیکن اس کا صوبہ بحال کر دیں. تو یہ 2 باتیں ہوئی تھی, لیکن یہ سیاسی فیصلہ تھا, وہ بالآخر پاس نہیں ہو سکا تھا. یعنی یہ پنجاب اسمبلی سے تو قرارداد پاس ہو گئی, لیکن اس کو تو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی 2/3 میجارٹی سے پاس ہونا ہے, وہاں نہیں ہو سکی تھی, ان کے پاس نمبر نہیں تھے. ایون سر پنجاب اسمبلی میں بھی 2/3 میجارٹی ریکوائرڈ سے ہو گیا تھا, یعنی اس کی ہو گیا تھا. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے 2/3 سے پاس ہو, یعنی جس پروونس کی حدود کو تبدیل کرنا ہو اس سے 2/3
میجارٹی سے پاس ہو، نیشنل اسمبلی سے پاس ہو اور سینٹ سے پاس ہو. تو اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو پارٹیاں تھیں جو ان کو سپورٹ کر رہی تھیں ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، لیکن ان پارٹیوں کے پاس مرکز میں 2/3 میجارٹی نہیں تھی، تو اس لیے پھر وہ بالآخر پاس نہیں ہو سکی. لیکن اس کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا درمیان سے کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک سیکریٹریٹ بنا دیا 2 حصوں میں. اس کا ایک حصہ بھاولپور میں، آدھی یعنی منسٹریز وہاں پہ ہے اور آدھی ملتان میں ہے. یعنی ایک ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ از آلریڈی اسٹیبلشڈ اینڈ از ورکنگ. لیکن سر مجھے لیٹسٹ یہی پتہ لگا کہ وہ بھی کلوز کر دیا ہے، انہوں نے بند کر دیا سیکریٹریٹ جو پی ٹی آئی نے غالباً کیا تھا. نہیں، بند نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ عملی طور کے اوپر اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، فلی فنکشنل نہیں ہے. فلی فنکشنل نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکریٹری، وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی اور وہاں پہ سیکریٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ایک سیاسی چونکہ فیصلہ تھا، اختیار دینا مقصد نہیں تھا، تو اس لیے وہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن دکھانے کو موجود ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹری. اب تو اس کی ایک بلڈنگ بھی بن گئی ہے ملتان میں، بڑی اچھی بلڈنگ بن گئی ہے، GOR بن گیا ہے. بھاولپور میں اس کی بلڈنگ بننی تھی، وہ لٹیگیشن کو ایسے نہیں بنی، لیکن وہ پریکٹیکلی کوئی حل نہیں نکلا. وہ ایک سیاسی یوں سمجھیے کہ ایک دکھانے کے لیے ایک کام تھا، وہ ہو گیا. ان کو امپاور نہیں کریں گے مکمل طور پر یا ان کو اختیارات نہیں تفویض کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بے معنی سی بات ہو جاتی ہے. اچھا سر، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے تو بننا ایک جیسے کہتے ہیں، ابھی بحث کر رہے ہیں کہ کیا اینڈ رزلٹ ہمارا ایٹ دی اینڈ آف دی جو آج کی ڈسکشن ہوگی کیا نکلتا ہے. لیکن سر آپ جو ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ پہ تو ہونا چاہیے نا سر. اس پہ کیا چیزیں اس معنی ہیں کہ آپ ڈائیلاگ نہ کریں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پلڈیٹ کے ماشاءاللہ صدر بھی ہیں اور آپ ڈیموکریسی اور گورننس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی ایسے مسائل ہیں، کالا باغ ڈیم ہے، صوبوں کی بات ہے، یا ایون لوکل گورنمنٹس ہیں، یا ہماری اوور پاپولیشن ہے، ان پر سر سیر حاصل گفتگو کبھی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، کچھ چیزوں کے اوپر تو ڈائلاگ ہوا اور وہ کامیاب بھی ہوا. مثال کے طور سے دیکھیں، یہ بہت مشکل معاملہ تھا کہ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم صوبوں کے درمیان کیسے ہو. یہ پارٹیشن سے پہلے کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بہت اختلافات رہے اور کبھی اتفاق رائے نہیں ہوا. یہ سندھ ایکارڈ کے جو ہے اس کے بعد میں نہیں سر یہ ہوا تھا، جس کے یہ 1991 میں 91 میں ہوا تھا. نواز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ کارناموں میں یہ سنہری کارنامہ لکھا جائے گا کہ اس کے زمانے میں ریور انڈس اپورشنمنٹ ایکارڈ ہوا اور اس اپورشنمنٹ ایکارڈ کے اندر پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ پنجاب کا حصہ کتنا ہے، سندھ کا کتنا ہے، خیبر پختونخوا کا کتنا، بلوچستان کا کتنا. اب اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے. تو وہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہوا. وہ سارے چاروں ملک کے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز، ان کے وزرائے خزانہ، ان کے وزرائے آبپاشی، یہ سارے بیٹھے تھے اور کئی دنوں کی لمبی چوڑی بحث و تمیز کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے. اس میں پنجاب نے تھوڑی سی قربانی کی، اپنا حصہ انہوں نے قربان کیا. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اب یہاں پہ نئے ریزروائرز بنائے جائیں گے، کیونکہ ریزروائر بنانے سے پھر آپ کے پاس پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اپنا حصہ. لیکن وہ انفارچونیٹلی پھر اس کے بعد ریزروائر نہیں بن سکے. تو ڈائلاگ سے کامیابی تو ہوتی ہے. لیکن صوبوں کے بارے میں خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے ایک اچھا تجربہ جو ہے وہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں ہوا. وہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت ان کے 14 صوبے تھے اور کچھ 300-350 کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو انڈیا میں شامل ہوئی تھیں. غالباً آبادی بھی ان کی 8 کروڑ تھی اس وقت پارٹیشن. تو انہوں نے وہ پرنسلی اسٹیٹس کو صوبوں میں شامل کرنا تھا، کس صوبے میں کون سی اسٹیٹ جائے گی. تو انہوں نے پھر 1950 میں ان کا کانسٹیٹیوشن بنا اور 1953 میں انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا، SRC. ان کی جسٹس فضل علی ایک تھے ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی کمیشن تھا یا زیادہ، لیکن یہ کمیشن بنا. اس نے کوئی 1.5 سال کام کیا
اور مختلف طریقوں سے تجاویز بنائیں کہ نئے صوبے کیسے بن سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ری آرگنائز کر کے ایک اسکیم پیش کی 1955 میں، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے نئے حدود مقرر کیے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ زبان کے بنیاد پہ ہوں گے، لنگوسٹک بنیادوں پہ، کیونکہ ہر صوبے کی ایک زبان ہو، ایسا نہ ہو کہ آدھے صوبے کی زبان اور ہے دوسرے کی اور ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس کیا، اس کے تحت اس کی امپلیمنٹیشن. اگر پاکستان میں بھی کچھ ایسا اسکیم پہ غور کرنا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس کو بڑی تفصیلات سے غور کرے کہ اکنامک وائبلٹی کیا ہے، کیسے اس کی بننے، پھر اس کو وہ پیش کرے پارلیمنٹ کے سامنے، اور پارلیمنٹ میں بحث ہو. پارلیمنٹ اگر اس کے اوپر کوئی ایگری کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور یقیناً آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ریٹرن کر کے بھیجا بھی ہوگا اور بتایا ہوگا ان کو، اور یہ ایک اچھی تجویز ہے، عمل کرنا چاہیے. لیکن پرابلم وہی ہوتا ہے سر ہمارے یہاں کہ ہم اتنے الجھے رہتے ہیں معاشی جنگ میں اور سیاسی ابتری میں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نان کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس بھی رہی ہیں، نان کنٹینیوٹی پالیسیز بھی رہی ہیں. تو بیسک جو کرنٹ ایشوز ایسے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت ہے، گورننس ہے، پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں جو امپرومنٹ آتی ہے وہ رہ جاتی ہے ہمیشہ آ کے. اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم باتیں تو بہت ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں جی بس صوبے بننے چاہیے، لیکن اس میں جو قباحتیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی. اس وقت تو آپ دیکھیں نا ایک بڑا مشکل فعل ہے یہاں 2/3 میجورٹی لینا اس وقت بھی پنجاب اسمبلی سے، اگر یہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ کو جو باؤنڈریز کی وہ ڈیمارکیشن بھی آپ کو کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک سیر حاصل کام ہے. پھر یہ جو کنسنسس NFC کے اوپر آپ نے دیکھا بڑی مشکل سے کچھ ہوا ہے جو آپ نے بتایا، تو لیکن یہ بھی ایک سیر حاصل کام ہے کہ کیسے ہوگا. کہ پولیٹیکل ول جو ہمیشہ سے مفقود رہی ہے ہمارے یہاں، پولیٹیکل میں ہمیشہ سے کم، خواہ وہ پاپولیشن کی بات ہو، خواہ ہمارے یہاں جو دوسرے ایشوز ہیں پاکستان کے جس پہ آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہماری اسلامک وہ اسٹینڈ لیتی ہے، وہاں بھی ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھنک ایفیلیشنز ہماری آ جاتی ہیں وہ بھی ایک ریئلٹی ہے بیسک جس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہمارے یہاں لنگوسٹک کوہیجن بھی آپ ایک سماج، کس طرح سے سر یہ ساری چیزیں ہیں جو عام آدمی کہتے ہیں ہاں جی صوبے بننے چاہیے. تو یہ جو مسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شیر لانے والی بات ہے سر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو شیر لانے والی بات ہے. اور پھر اس میں ایک بہت اہم بات ہے نا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے، اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ کی بات بتائی 1991 میں، وہ ممکن ہو سکا اتفاق رائے سے، اس لیے 7th NFC ایکارڈ تھا، وہ بھی اتفاق رائے ہوا صوبوں کے درمیان، تو پھر وہ وجود میں آ سکا. اس کے بعد سے نہیں ہوا اتفاق رائے تو اگلا ایوارڈ بھی نہیں آ سکا، جو کہ بہت لانگ اوور ڈیو ہے. اتفاق رائے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا جی، اس میں ہماری صوبائی جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ بہت کرٹیکل رہی ہیں. ہماری جو ملک کا 2 حصوں میں بٹ جانا، اس پاکستان کا علیحدہ ہو جانا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم ان کے جو صوبائی حقوق تھے یا ان کی جو سینسٹیوٹیز تھا اس کا خیال نہیں رکھ سکے تھے. تو اس لیے اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ایک جنوبی پنجاب کی تو آواز ہے ہی ہے، صوبہ بہاولپور کی بھی آواز ہے، پھر MQM کی بھی ہے، پھر MQM کی ہے کہ وہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. پھر آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہزارہ جو نان پشتو اسپیکنگ ایریاز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا الگ صوبہ بنایا جائے. وہاں بھی آپ کو یاد ہے کئی سال پہلے ایک بہت وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، کچھ لوگ بھی اس کے اندر ان کی جان گئی تھی، وہ بھی ہے. بلوچستان میں بھی کہتے ہیں جی کہ جو پختون اسپیکنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کا الگ صوبہ ہونا چاہیے، اور بلوچ اسپیکنگ، یعنی یہ مختلف آوازیں اٹھتی ہیں. لیکن ساری آوازوں کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے کوئی قرارداد پاس کرے. اور اگر وہ ہو بھی جائے تو مرکز میں آپ کے پاس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پھر 2/3 میجورٹی حاصل ہو. تو جب تک یہ اتفاق رائے آپ حاصل نہیں کر پاتے بحث و تمیز کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، اس وقت تک تو مزید صوبوں کی بات ممکن نہیں ہے. عاجز امکان ہے.
لیکن تب تک میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ آپ اگر لوکل گورنمنٹ کا کام مہربانی کریں کہ اس کو ڈیوالو کر دیں، اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا قانون بنائیں صوبے اور اس کو ڈیوالو کر دیں، تو اس میں جو لوگوں کو مسائل ہیں سینٹرلائزیشن کے وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ سستا حل ہے، کیونکہ آپ کو پھر وہ اسمبلیاں بنانے کی اور کیبنٹ بنانے کی اور پھر یہ جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے اس کو نئی شکل میں لانے کی، سینٹ کو تمام صوبوں کی پھر ریپرزنٹیشن دینے کی، وہ ساری سینسٹیوٹیز سے آپ بچ جائیں گے. صحیح. اب دیکھیے سر کتنی بڑی سٹرینج بات ہے کہ ایک طرف سندھ کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، لیکن جب ان سے کراچی کی بات کی جاتی ہے یا سندھ میں کوئی صوبے بننے چاہیے تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ تو سندھ دھرتی ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سر یہ؟ ہاں نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ ساری باتیں ایک ہی سٹینڈرڈ پہ ہونی چاہیے، اور جمہوری ملکوں کے اندر یہ کوئی حرف آخر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، چیزیں ایوالو کرتی ہیں. ہم نے بھی کئی تجربے کیے ہیں. 5 صوبے تھے ہمارے، پھر وہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، 4 صوبے ہو گئے، پھر 1 یونٹ بنا، آپ کو یاد ہے اس سے پہلے 1 صوبہ بن گیا تھا مغربی پاکستان جی کا. ہاں 55. تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں نا، تو اس لیے اس کے اوپر ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتفاق رائے کی بات ہو. اگر آپ نے صرف جنوبی پنجاب کی بات نہیں کرنی، اوور آل ایشو کو دیکھنا ہے، تو پھر کمیشن بنائیے اور اس کے اوپر سندھ کی بات بھی آئے، پنجاب کی بھی آئے، خیبر پختونخوا کی بھی آئے، بلوچستان کی بھی آئے. کسی ایک صوبے کی بات اس وقت کرنا تو درست نہیں ہوگا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 4 صوبے بنے تھے اس وقت آ کے تقریباً، پھر بعد میں یہ ایک 1 یونٹ بنانے کی، یہ کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح موو تھی اس وقت؟ دیکھیں اس کا ایک پس منظر دیکھنا ضروری ہے. پاکستان جب بنا تھا تو اس کے بعد تو صوبے بھی تھے اور کچھ ریاستیں بھی تھیں. تو یہ 4 صوبے نہیں تھے اس وقت، یونٹس کچھ زیادہ تھے. صوبے تو ویسے 5 تھے، لیکن کچھ ریاستیں بھی تھیں، جیسے بھاولپور کی تھی، خیرپور کی تھی، اور پھر یہ ریاستوں کو مرج کیا گیا تھا صوبوں کے اندر. سوات کی بھی ریاست تھی، وہ تو کچھ بعد تک چلتی رہی. اس طرح امب کی ریاست تھی. تو یہ سر پولیٹیکلی ایک ڈیزاسٹر نہیں تھا اس فیصلے کو دوبارہ اس کو کرنا؟ دیکھیے اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا. ایسٹ پاکستان اپنی اٹانومی چاہتا تھا، لیکن اب اگر اٹانومی چاہتے تھے تو اس صورت میں 2 ہاؤسز بنانے پڑتے ہیں، ایک اپر ہاؤس ایک لوور ہاؤس. تو پاکستان کے اندر تو تھے 4 صوبے تھے، اور 4 صوبوں کے اگر اپر ہاؤس ہوتا تو سب کی برابر تو ایسٹ پاکستان کا اس کے اندر یوں سمجھیے کہ 5 اگر ہیں تو 20% اس کی نمائندگی ہوتی، اور 80% نمائندگی ہوتی ویسٹ پاکستان کے صوبوں کی. صحیح ہو گیا. تو ان کو یہ قبول نہیں تھا ایسٹ پاکستان کو، چنانچہ ایک کمپرومائز تھا کہ ویسٹ پاکستان کے صوبوں کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیں، تاکہ ایک صوبہ ہو اور ایک صوبہ ہو، تاکہ دونوں کی پیرٹی ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ گئے سر. اب یہ بھی ہے نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی صوبے بننے چاہیے، اکثر اوقات جب سیاستدان جو ہوتے ہیں سینٹ میں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان سے انٹرویو کی جاتا ہے کہ جی بننے چاہیے آگے، لیکن بجا طور پہ اس میں جو مسائل درپیش ہیں اگر بنتے ہیں جیسے، تو پھر سینٹ کی تو نیچرلی دوبارہ ریکانسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی، وہ اگین ہلیریس جاب. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نیشنل فائنانس کمیشن کا وہ بھی آپ کو دوبارہ وزٹ کرنا پڑے گا. پھر نیشنل جسے کہتے ہیں کہ جو ہماری کیا کہتے ہیں، سوری بھول گیا میں، کونسل آف کامن انٹرسٹ. کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ایک، وہ بھی وہاں بھی آپ کو صوبوں کے مسائل آتے ہیں، وہ بھی نیشنل اکنامک کونسل ہے اس کو وہاں بھی ہے سر. constitute کر. پھر اس طرح نیشنل اکنامک کونسل آپ نے رائٹلی سیڈ، وہ بھی اس کے اندر آ کے. تو سب سے ابو آل جو امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں ہونی ہے سر، وہ بھی بے شمار امینڈمنٹس ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں 15A کی ہے، 1 کی ہے، 51 کی ہے، یہ 106 کی ہے، 175A کی، اور ابو آل 218 کی. یہ امینڈمنٹس ہیں. تو یہ تو سر میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہے بہت. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ اب ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریزنٹ سسٹم میں اگر ہم یہ جو کنسرنڈ جیسے ڈیرہ غازی خان ایک ہے،
پہلے جو لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بھی آئی کہ ہر ڈسٹرکٹ کو، جیسے ہمارے یہاں 29-30 ڈسٹرکٹ، ہر کو ڈسٹرکٹ میں ایک چیف سیکرٹری ہو جائے گا آ کے، اور وہ مینیج کرے گا ان چیزوں کو آ کے. لیکن اگر آپ اسے تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیں، ہر جگہ پہ جہاں ملتان ڈویژن ہے تو وہاں کا ایک چیف سیکرٹری ہو جائے، ڈیرہ غازی خان کا، بہاولپور کا ہو جائے، آ کے لاہور کا ہو جائے، تو یہ تو پاسبل ہے کہ نہیں صرف ود ان دس 4 پروونسز. دیکھیے چیف سیکرٹری جو کام کرتا ہے وہ آپ اختیارات وہاں کے ڈویژنل کمشنر کو دے دیں، اختیارات کو تقسیم کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ چیف سیکرٹری وہاں بٹھائیں. تو سر اختیارات کی تقسیم میں معنی کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ وہ سمجھتے معنی ہیں؟ ہیں جن کے پاس اختیارات اس وقت ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے نا. اصل مسئلہ یہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ ٹیکنالوجی نے اب چیزوں کو بدل دیا ہے. ایک زمانے میں یہ بات پہ وزن رکھتی تھی کہ یار وہ اتنی دور ہے ڈسٹرکٹ، تو وہ اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں سے. اب وہ بات نہیں رہی، اب تو ٹیکنالوجی سے ہر چیز یا manage ہوتی ہماری ہے. جو چیف منسٹر ہیں وہ اکثر اوقات پورے ڈسٹرکٹس کی وہ کانفرنس اٹینڈ جی میٹنگ کرتی ہیں، ان کو کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آپ صوبوں سے اب لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. اصل بات وہ آپ کی ہے نا، وہ نیت کی ہے کہ آپ کیا اپنے اختیارات کو بانٹنا چاہتے ہیں. نہیں بانٹیں گے تو پھر یہ بد انتظامی بات شروع ہوئی تھی گورننس سے، گورننس بہتر نہیں ہوگی. اختیارات کو بانٹیں گے تو گورننس ہوگی، اور اختیارات کو بانٹنے کا ذریعہ صرف نئے صوبے بنانا ہی نہیں ہے، ڈی سینٹرلائزیشن. ڈی سینٹرلائزیشن. تو ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے سر کیا کریں؟ آپ تو ماشاء اللہ پلڈیٹ کے آخری بتا دیں، کیا کوئی سیمینار ہونے چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے؟ خدارہ اپنے ذاتی مسائل کو چھوڑیں، قومی یکجہتی کو اپنائیں. نہیں سیمینار کی ضرورت نہیں صاحب، یہ تو ہر چیزیں اب اتنی واضح لکھی ہوئی، بنائی ہوئی، ڈسکس کی ہوئی موجود ہے. سمپل سی بات ہے، آپ لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دیں. دیٹس دی یس دیٹس ویری رائٹ. اب تو ایکشن کی ضرورت ہے، گفتگو تو بہت کر لی ہم نے. بالکل صحیح. لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیں، آپ دیکھیے وہ کتنا تیزی سے فلرش کریں گے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب فار یور کائنڈ وزٹ، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہماری گفتگو اچھی رہتی ہے. ناظرین، یہ تھے احمد بلال محبوب صاحب، اور جو پلڈیٹ کے صدر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں گورننس کے ایشوز پہ اکثر اوقات حکومت کو آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں کس طرح گورننس کو بہتر بنانا ہے. کرکس آف دی میٹر یہ ہے جو ساری گفتگو میں کہ اس وقت ان حالات میں جو معروضی ہے پاکستان کو، جو مسائل درپیش ہیں، لو جی ڈی پی ہے پاکستان کی، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو انٹرنل اسٹرائف اور انٹرنل جسے ڈس آرڈر کا بھی خطرہ ہے، ٹیررزم بھی ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ جنگ بھی ہے. اور ان سچویشن میں میں نہیں سمجھتا کہ صوبے جو ہیں زیادہ بنا دیے جائیں تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. لیکن جو بات احمد بلال محبوب صاحب نے کہا ہے وہ ہے نیت کی، ول. اور ول کیا ہے؟ ول یہ ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائز کریں، اپنی طاقت کو بانٹیں، تو اس سے ملک بھی مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبد الباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.